پاکستان میں خواتین پر جنسی تشدد اور انہیں ہراساں کیے جانے کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت اب تک متعدد اقدامات کر چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ سنگین ہوتا مسئلہ جہاں ملک کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے، وہیں معاشرے میں بھی ایک بدنما روایت کو جنم دے رہا ہے۔ پرانی بات نہیں ہے، حالیہ دنوں میں پیش آئے ایسے واقعات کی بات کر لیتے ہیں جس پر ہم ڈیلی پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پڑھی لکھی پروفیشنل خواتین بھی تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں۔ عائشہ جہاں زیب اور زینب جمیل ان میں سر فہرست ہیں۔ ان دونوں خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یہ پڑھی لکھی ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کی کامیاب خواتین ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان جیسی خواتین بھی غیر محفوظ ہیں تو ایک عام گھریلو خاتون کس حال میں ہوگی جس کو اپنے رائٹس کے حوالے سے بھی نالج نہیں ہے۔ یہ دونوں مشہور خواتین ہیں، میڈیا نے ان کی آواز ہائی لائٹ کی اور دونوں کے شوہروں کے خلاف فوری ایکشن بھی لیا گیا، لیکن بہت سی خواتین پر ہونے والے تشدد کے واقعات تو رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے معروف اینکر پرسن عائشہ جہاں زیب پر شوہر کی جانب سے کیے گئے تشدد کی پرزور مذمت بھی کی تھی اور اس اہم ایشو پر ریلیشن شپ ایکسپرٹ کی رائے بھی لی تھی کہ مہذب گھرانوں میں بیویوں پر تشدد کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک اور واقعے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ رواں برس مئی میں لاہور کے علاقے ڈیفنس میں سابق ماڈل زینب جمیل نے اپنی گاڑی اپنے بیوٹی سیلون کے سامنے آ کر روکی ہی تھی کہ دو موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے ان کی کار کو اندھا دھند فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا۔ کچھ تصاویر بھی آپ اس وقت ہماری اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں جو کہ زینب جمیل کی بھی ہیں اور عائشہ صاحبہ کی بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اس قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئی تھی زینب، انہیں 6 گولیاں لگی تھی جس کے بعد وہ کافی دنوں تک ہسپتال میں ہی زیر علاج رہیں۔ انہوں نے پولیس کو دیے گئے بیان میں قاتلانہ حملے کا ذمہ دار اپنے شوہر کو ٹھہرایا تھا۔ لاہور کی سیشن کورٹ نے زینب کے شوہر محمد جمیل کی عدالت میں عدم پیروی کی بنیاد پر ملزم کی عبوری ضمانت مسترد کر دی تھی اور ملزم کے خلاف تھانہ ڈیفنس بھی پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے، جبکہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے بارے میں امیگریشن حکام کو بھی آگاہ کر دیا ہے، جس کے باعث زینب کے شوہر جمیل کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیا گیا تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو خواتین میڈیا میں بھی ہیں اور پڑھی لکھی خواتین بھی ہیں، اپنے رائٹس کے حوالے سے بھی جانتی ہیں، اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے تو وہ خواتین جو دور دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا، کیونکہ انہیں اپنے رائٹس کے حوالے سے بھی علم نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی پسماندگی یہ ہے کہ جب بھی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے تو پھر انہیں ایک ہی نصیحت کی جاتی ہے اور وہ نصیحت یہ ہوتی ہے کہ اس گھر سے اب آپ کا جو جنازہ ہے وہی اٹھنا چاہیے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، لڑکیوں کو ان کے رائٹس کے حوالے سے بھی پتہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی طور پر یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے جو گھروں میں خواتین پر کیا جا رہا ہے، یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے، زینب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے حالات اس نہج تک پہنچے ہیں، کون سی ایسی وجوہات تھیں، ابھی تک ان کا جو کیس ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اور عدالت میں معاملات کہاں تک چل رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام جو یہ خواتین ہیں اپنی فیلڈ کی کامیاب خواتین ہیں، بڑے ہی زبردست طریقے سے اپنا ایک پروفیشنل کریئر کو بھی وہ لے کر چلتی رہی ہیں، جس طرح سے زینب بھی اپنے سیلون پر جا رہی تھی جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ اگر ہم عائشہ جہاں زیب کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک پروگرام کو ہوسٹ کرتی ہے، ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ زینب جمیل نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، سب سے پہلے ان سے بات کریں گے۔ زینب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کی صحت کے بارے میں ہی جاننا چاہیں گے کہ اب آپ کی صحت کیسی ہے اور آپ کا علاج کہاں تک پہنچا ہے؟ جی السلام علیکم۔ جتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، صحت تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی اب ریکور ہوں گی میں۔ مارنے والے تو مجھے مار کے پھینک گئے تھے، بس اللہ نے بچا لیا، تو اللہ سے ہی آسانیوں کی امید ہے۔ علاج چل رہا ہے اور سلولی ہیلنگ بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے زینب، کیس آپ کا کہاں تک پہنچا اس حوالے سے اگر آپ ہمیں اپڈیٹ کر سکیں۔ کیس ایسا ہے کہ جو مین اکیوزڈ ہے اس کیس میں، اس کو پولیس کی طرف سے تو مفرور قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بات اب محترمہ مریم نواز شریف تک پہنچ چکی ہے، تو اس کو تو مفرور قرار دے دیا گیا، بٹ اس نے اپنے آپ کو روپوش کر لیا۔ وہ کوئٹہ سے بھی آگے ایک علاقہ ہے، وہاں پر جا کے روپوش ہو گیا۔ تو آپ لوگ کے پروگرام کے توسط سے بلکہ میری یہ گزارش ہے اداروں سے کہ ایک انسان اداروں سے بڑا تو نہیں ہو سکتا، تو اگر روپوش ہو بھی گیا تو اس کو گرفتار کیا جائے۔ باقی پولیس کی طرف سے کوششیں جاری ہے۔ دیکھیے ابھی تک جو مین شوٹرز ہیں جنہوں نے میرے پہ اٹیک کیا تھا وہ بھی ابھی تک جو ہے گرفتار نہیں ہو سکے۔ کچھ سہولت کار انہوں نے گرفتار کیے تھے، اس کے علاوہ جو اکیوزڈ ہیں، جو مین کلپرٹس ہیں، ان کو گرفتار ابھی تک نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جس طرح سے ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو حکومت کی طرف سے پوری معاونت فراہم کی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ پراپر علاج معالجہ کرایا جائے گا، اس حوالے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے حکومت؟
جی اللہ کا شکر ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جیسے ہی محترمہ مریم نواز شریف نے اس چیز کا نوٹس لیا جی اس کے بعد مجھے فیسیلیٹیٹ بالکل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی ایک ریسنٹلی بھی واقعہ ہوا ہے, آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا, عائشہ جہانزیب والا واقعہ. کل ہم نے اپنے پروگرام میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا تاکہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس پر ہم بھی آواز اٹھائیں اور جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے. آپ نے بھی وہ واقعہ سنا ہوگا, پڑھی لکھی پروفیشنل خواتین, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شوہر کی جانب سے تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. زینب, آپ اس کی کیا وجوہات سمجھ رہی ہیں؟ سر مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعات پاکستان میں آج سے نہیں ہمیشہ سے ہو رہے ہیں, اور ہونے کی ریزن یہ ہے کہ پراپر جو ہے کوئی لاز نہیں بنائے گئے کہ شوہر کو پتہ ہو یا ایسا جو واقعہ ہے, ایسا جرم کرنے والے کو پتہ ہو کہ اگر میں نے اس طرح کی کوئی کارروائی کی تو مجھ پر اس کا یہ سائیڈ افیکٹ ہوگا یا مجھے یہ سزا ملے گی. واقعات شروع سے ہی ہو رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اب رپورٹ ہونے لگے ہیں ڈیو ٹو سوشل میڈیا, اور لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے, اور خواتین جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کیونکہ چیز کو پوسٹ کر دیتی ہے تو وہ جلدی پھیل جاتی ہے. ادروائز واقعات شروع سے ہو رہے ہیں. ریزن ہے کہ پراپر لاز نہیں بنائے گئے کہ جرم کرنے والے کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے یہ کیا تو مجھے یہ سزا ملے گی اور فوری ملے گی. جیسے میرے واقعے کے ملزم کو دیکھ لیں, 2 مہینے ہونے والے ہیں, ابھی تک وہ آزاد گھوم رہا ہے اتنے سخت ایکشن لینے کے باوجود. تو اگر یہی ملزم اور ایسے ملزمان کو سزا دے کر مثال بنایا جائے تو آئندہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کیا اس کی مین وجوہات کیا سمجھتی ہیں جو پڑھی لکھی خواتین ہیں؟ پھر آپ انہیں کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گی کہ شادی کرنے سے پہلے بھی ظاہری بات ہے اس بات کی لڑکیوں کو بھی تسلی کر لینی چاہیے کہ جن سے وہ شادی کرنے جا رہی ہیں ان کی ذہنی حالت کیسی ہے, اور کسی قسم کا بھی رویہ انہیں کسی بھی سٹیج میں اپنے جو مرد حضرات ہیں, جو شوہر ہیں, ان کا برداشت نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کو کیوز مل جاتے ہیں کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ ٹاکسک ہے, اور 1 یا 2 واقعات آپ شروع میں سہ لیں, جیسے عائشہ جہانزیب نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی تشدد کے واقعات سہے. میں خود 8 سال تشدد, ذہنی اور جسمانی تشدد جو ہے ابیوز سہتی رہی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ایسی خواتین کو چاہیے کہ اس طرح کی جب آپ کو کیوز ملنے لگے اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ دوسرا انسان ٹاکسک ہے, تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, اینڈ women should walk out the relationship, they should walk out the door. ٹھیک ہے, بہت شکریہ زینب جمیل ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. اور ہم ارباب اختیار سے بھی یہی اپیل کریں گے کہ جو بھی کیسز ابھی منظر عام پر آ رہے ہیں ان کے تمام جو ملزمان ہیں انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے.